السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ اپنی زبان کو خوبصورت بناؤ، اپنی زبان میں نرمی پیدا کرو، اپنی زبان کے الفاظ کو درست کرو، ٹھیک کرو۔ یہ زبان تو ایک دکان کا تالا ہے، جب یہ کھلتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اس دکان میں سونا تھا یا کوئلہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ صرف ایک کلمہ اللہ کی رضا کا بولتا ہے، اللہ اتنے درجات اس کے بلند کرتے ہیں کہ انسان کا تصور وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ زبان اچھی بناؤ، زبان نرم بناؤ، زبان میٹھی بناؤ۔ جس کی زبان میں نرمی آ جائے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت خود بخود ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اللہ کرسٹل کے گھر بنائیں گے، گھر میں بیٹھا ہوا انسان پوری جنت کو دیکھ لے گا۔ پھر فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیو کس کے لیے ہے وہ گھر، کس کے لیے ہے؟ آپ نے 4 نشانیاں بتائی۔ نمبر 1، جو زبان میں نرمی پیدا کرے۔ نمبر 2، جو لوگوں کو سلام کرے۔ نمبر 3، جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے۔ نمبر 4، اور لوگ سوئے ہوئے ہو اور وہ تہجد پڑھنے والا ہو اور اللہ نے یہ گھر ان کے لیے تیار کیے ہیں۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، پانی اللہ کی نعمت ہے، کھانا اللہ کی نعمت ہے۔ جب بھی آپ پانی پیئے، جب بھی آپ کھانا کھائے تو الحمدللہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ مومن پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے اور پھر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوں ان حدیثوں کو دیکھ کر، ان حدیثوں کو پڑھ کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے کہ ان حدیثوں میں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، صبح و شام ذکر کرنے والا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو۔ اور جب بھی آپ فارغ ہو یہ کلمات اپنی زبان پر لے آؤ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا۔ چوتھا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ سوچو جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسی کے ہی تم قابل تھے، اور اسی میں ہی تمہاری عظمت ہے اور بھلائی ہے، اور اسی میں ہی تمہارے لیے برکت ہے، اور سب سے بڑی بات اس میں تیرے رب کی رضا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شکر کرو گے تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، جب راضی ہوگا تو تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ پانچواں طریقہ جس سے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، دکھ آئے، تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، غم آئے تو کہو کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، جو پریشانی اس نے مجھے دی ہے دور بھی اس نے ہی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس قوم کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے تو اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اللہ کے فیصلوں پر تو اللہ تعالیٰ انہیں ناراضگی ہی عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا طریقہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا تلاش کرو، کہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کیا کرو، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ جب بندہ دعا کرتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میں تیری رضا کا سوال کرتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ مانگتا رہتا ہے نا، جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا رہتا ہے میری رضا کی اور میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، تو میں جبریل علیہ السلام کو کہتا ہوں کہ گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔
پھر جو عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں پھر ان کو کہتے ہیں کہ گواہ رہنا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، پھر وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ان کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور جو تمام آسمان کے فرشتے ہیں وہ بھی سب راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ دنیا پر جا کر اعلان کر دو کہ یہ میرا بندہ، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، تم سارے بھی دنیا میں اس سے راضی ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں طریقہ بیان کیا ہے، مسواک کیا کرو، یہ منہ کی صفائی کا باعث ہے اور اس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ کو برش کرنے کو منع نہیں کر رہی ہوں، رب کی رضا مسواک میں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تب مسواک کرتے، آپ باہر نکلتے تب مسواک کرتے، آپ رات کو اٹھتے پہلا کام مسواک کرتے۔ رات کو سونے سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مسواک تیار کر کے آپ کے تکیے کے پاس رکھ دیا کرتی تھی۔ 8واں طریقہ جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والد کو راضی کر لے، جو رب کو ناراض کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والد کو ناراض کر لے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، جو والدین کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو والدین کو ناراض کرتا ہے اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کو راضی کرنے والے بنائے، آمین ثم آمین۔